کہ یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ہوا ہے کہ ایک سویلین پریزیڈنٹ نے اس پارلیمان سے اپنا 7th خطاب کیا ہے. تو اس اسمبلی اور آپ کے تحفظ سے میں صدر صاحب کو اس تاریخی موقع کا کامیابی بھی مبارکباد دینا چاہ رہا تھا، اور ساتھ ساتھ جناب ڈیپٹی اسپیکر جو صدر صاحب نے پوائنٹس اس تقریرے میں اٹھائے، سب سے پہلے اس بات کا پاکستان پیپلز پارٹی ویلکم کرتا ہے کہ صدر زرداری نے کوئی ذاتی بات نہیں کی، کوئی پرسنل بات نہیں کی، نہ سیاسی بات کی. صدر زرداری نے یہ واضح کر دیا کہ وہ وفاق کا نمائندگی کرتے ہوئے، اس ملک کا عوام کا نمائندگی کرتے ہوئے ان کے مسائل کو ترجیح دی. جو صدر زرداری نے اپنے خطاب میں یونٹی کی بات کی، ایک ساتھ چلنے کی بات کی، ڈائیلاگ کی بات کی، یہ اپنی ذاتی مفاد کی وجہ سے نہیں، اپنے ذاتی کیسز کی وجہ سے نہیں، وہ اس لیے کہ صدر زرداری یہ سمجھتا ہے کہ اگر ہم نے پاکستان کے مسائل کو حل کرنے ہیں، اگر ہم نے پاکستان کے اصل مسائل جیسے غربت، بے روزگاری اور مہنگائی جیسے مسائل ہیں، اگر ہم نے ان مسائل کا حل نکالنا ہے تو بات چیت کے بغیر، ڈائیلاگ کے بغیر، پولیٹیکل پروسیس کے بغیر یہ ناممکن ہوگا. ساتھ ساتھ صدر زرداری نے نہ صرف وفاقی حکومت کو ان معاشی مسائل کا حل نکالنے کا کہا، مگر ساتھ ساتھ جو ایڈوائس ہم اپوزیشن کو دے سکتے ہیں کہ وہ بھی اپنے آپ کو منتخب نمائندے اگر سمجھتے ہیں تو ان کا ذمہ داری ہے کہ نہ صرف کہ وہ اپنا ذاتی کیس لڑے، اپنا ذاتی مسائل پہ رونا دھونا کرے، وہ پاکستان کے عوام کے مسائل پہ بھی بات کرے، اور جہاں وہ اپنے ایشوز پہ احتجاج کرنا چاہے وہ ان کا جمہوری حق ہے، اور وہ جمہوری انداز سے بے شک احتجاج کرے، لیکن جہاں ان کا فرض ہے بحیثیت منتخب نمائندے کہ وہ عوام کے مسائل پہ نہ صرف بات کرے، حل نکالے، حکومت کے ساتھ ڈائیلاگ کرے کہ جو بجٹ آنے والا ہے اس میں تو حکومت کو یہ تجویز دوں گا اور اپوزیشن کو یہ تجویز دوں گا کہ اپوزیشن کا انپٹ ہونا چاہیے کہ جب پاکستان ایک تاریخی معاشی بحران سے گزر رہا ہے تو بے شک اپوزیشن اپنا ذمہ داری شاید بھول چکے ہیں، مگر ہمارا بھی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم ان کو یاد دلوائے کہ اگر وہ آج اس ہاؤس کے فاضل ممبرز ہیں، ان کو تنخواہ بھی مل رہا ہے، تو وہ اپنا ذمہ دار، وہ حلال تو تب بنے گا جب وہ اپنا ذمہ داری پورا کرے اور ہاؤس کا ممبر کا کردار ادا کرے، اور بجٹ میں بھی مثبت کردار ادا کرے، اس پارلیمان میں بھی مثبت کردار ادا کرے، اور جہاں ان کا ذمہ داری ہے تیسری بار ایک صوبہ چلانے کا، وہاں بھی وہ اپنا ذمہ داری ادا کرے. اگر وہ صرف اپنا ہی اپنا روئیں گے، آپ تو وہی کر رہے ہو بھائی جان، میں اگر رونا دھونا نہیں کہوں تو کیا کہوں گا؟ صدر زرداری کا تقریر تو ایک بہت سا شارٹ اور سویٹ کا تقریر تھا، جہاں ایشوز پہ فوکس کیا گیا. 20 منٹ کا تقریباً تقریر تھا. قائد حزب اختلاف کا تو 1 گھنٹہ کا تقریر تھا، اور وہ 1 گھنٹہ کا تقریر میں 90% اپنا رونا دھونا، اپنا ساتھیوں کا رونا دھونا، اپنا بہادر خان صاحب اب تنگ آ چکے ہیں 2-3 مہینے جیل میں گزار کے، اس کا اپنا کیسز کا رونا دھونا، 90% اسی پہ تھا جناب اسپیکر. اور جو ان کا ذمہ داری ہے بحیثیت قائد حزب اختلاف کہ اس ملک کے عوام کے نمائندگی کرتے ہوئے ان کا ایشوز کو نہ صرف اٹھائیں جہاں حکومت نے کوئی غلطی کی یا ان کا کوئی غلط پالیسی ہے،
اس کا نہ صرف نشاندہی کرے مگر ان کا پالیسی یا ان کا کاؤنٹر پالیسی بھی حکومت کو دے دے. انہوں نے یہ ذمہ داری نہیں پورا کیا تھا. جہاں تک صدر زرداری کے تقریر میں صحت کے شعبے اور تعلیم کے شعبے میں بات کی اور صوبائی حکومتوں کو کہا کہ ان دونوں جو بہت امپورٹنٹ ایریاز ہیں جہاں پاکستان کے عوام چاہے وہ تعلیمی شعبہ ہو یا صحت کا شعبہ ہو ان کا ان شعبے میں خاص طور پہ جو ہمارا پسماندہ طبقہ ہے غریب طبقہ ہے ان کے لیے پاکستان نے صحت کے شعبے میں اور تعلیم کے شعبے میں ہم تقریباً فیل ہو چکے ہیں اور چاروں صوبوں کو یہ کوشش ہونا چاہیے اور وفاقی حکومت کو ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے کہ ہم ان ایشوز کو ایڈریس کریں. پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت میں دونوں شعبوں میں جناب اسپیکر تاریخی کام کروایا ہے. جب پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنا صوبائی حکومت سنبھالی تو نہ مفت اور معیاری علاج کا ایک بھی ادارہ نہیں تھا. ہم نے چاہے وہ دل کا علاج ہو نہ صرف کراچی جیسے بڑے شہر میں مگر تقریباً تمام شہروں میں دل کے علاج کے مفت ہاسپٹلز کھولے ہیں. ہم نے نہ صرف کراچی اور حیدرآباد کے شہروں میں معیاری علاج کے ہاسپٹلز کھولے ہیں مگر ہمارے تو خیرپور کی تحصیل گمبٹ میں بھی مفت اور معیاری علاج ایسے ہیں کہ جو پیشنٹس ہیں چاہے وہ میرا خیرپور کا ہاسپٹل ہو میرا سکھر کا ہاسپٹل ہو وہ میرا کراچی کا ہاسپٹل ہو ہمارا سندھ کا ایک شہری خیبر پختونخوا کا لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل نہیں جاتے اپنے علاج کروانے کے لیے. جناب اسپیکر ہمارا سندھ کا ایک شہری لاہور کا PKIL کا ہاسپٹل پہ نہیں جاتے اپنے علاج کروانے کے لیے. جناب اسپیکر ہم کوئٹہ نہیں جاتے مگر ہمارے ہاسپٹلز میں چاروں صوبوں سے لوگ آ کے اپنے علاج کرواتے ہیں. تو یہ تو ثبوت ہے کہ جو ہم نے مفت علاج کا مثالی کام کیا ہے صوبہ سندھ میں تو جو صدر زرداری نے اپنے تقریر میں باقی صوبوں کو بھی کہا کہ تعلیم اور صحت میں کام کیا جائے تو صوبہ سندھ PTI کو اور ان کے حکومت کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ آئیں وہ ہمارے ہاسپٹلز کا دورہ کرے. ہم ان کو سکھاتے ہیں ان کو دکھاتے ہیں کہ مفت اور معیاری علاج غریب عوام کو کیسے دلوایا جا سکتا ہے اور ہم آپ کے حکومت کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہیں کہ پشاور میں بھی NICVD کی طرح مفت اور معیاری علاج حکومت کی طرف سے ہونا چاہیے. جہاں صدر زرداری نے صوبائی حکومتوں کو تعلیم کے حوالے سے ذکر کیا تھا تو اس پہ بھی جناب اسپیکر جہاں پاکستان پیپلز پارٹی کے صوبائی حکومتیں ہیں ہم نے پورا کوشش کی کہ ہم جو تعلیم میں ہمارا سٹرکچرل مسئلے ہیں جن کی وجہ سے پاکستان کے عوام مگر خاص طور پہ وہ پسماندہ طبقہ جو ہمارے سرکاری سکولز کی طرف جاتے ہیں ان کے مسائل حل کرنے کے لیے ہم نے بہت سے انٹرونشنز کروائے ہیں جو کامیاب بھی ہوئے ہیں اور نیشن وائڈ بھی ریپلیکیٹ ہو سکتے ہیں. مثلاً جناب اسپیکر جب ہم نے حکومت سنبھالا تو گوسٹ ٹیچرز کا مسئلہ تھا صوبہ سندھ میں تو ہم نے پھر بائیو میٹرک نظام انٹروڈیوس کروایا تھا اور تقریباً اس مسئلہ کا حل نکالا. ساتھ ساتھ ہمارا جو ٹیچر کوالٹی ہے ٹیچر کوالٹی کا مسئلہ تھا کہ وہ ٹیچر کوالٹی ہم اس سٹینڈرڈ کا مینٹین نہیں کر سکتے تھے جس سے یہ نوجوانوں کے لیے اور ان بچوں کو ہم وہ مثبت
نتیجہ دلوا سکے ایک اچھا تعلیمی ادارہ کو۔ اس کے لیے ہم نے نہ صرف اپوائنٹمنٹس کے لیے وہ میرٹ کا ٹیسٹ کا انٹروڈکشن کروایا، مگر ساتھ ساتھ ایک ٹریننگ پروگرام ہم نے شروع کیا ہے، جس سے وقتاً فوقتاً ہمارے ٹیچرز کو یہ ٹریننگ حاصل کر کے اپنا سرٹیفکیٹ کروانا پڑے گا، تاکہ ہم تعلیمی ادارے میں ان کا جو سٹینڈرڈز ہے وہ مینٹین کر سکتے ہیں، اور پرائیویٹ ادارے کے ساتھ ساتھ ہم تعلیمی ادارے میں بھی اپنے بچوں کو اچھے ٹیچرز دلوا سکیں۔ جہاں حکومت کے وسائل کم ہے جناب اسپیکر، اور خاص طور پہ صوبائی حکومتوں، وہ بھی چھوٹے صوبائی حکومتوں وسائل کم ہیں، تو تعلیم کے حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی کا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ذریعے جو انٹرونشنز رہے ہیں وہ بھی بہت ہی کامیاب رہے ہیں، اور میں باقی صوبوں کو بھی یہ تجویز دوں گا کہ پرائیویٹائز کرنے کے بجائے، اپنے سکولز کو پرائیویٹائز کرنے کے بجائے ان کو بھی ہمارا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا ماڈل کو اپنانا چاہیے، کیونکہ یہ پرائیویٹائزیشن کا جو سلسلہ دوسری صوبے میں شروع ہوا جناب اسپیکر، وہ ہمارے تعلیمی اداروں کو پروفٹ میکنگ ادارے بنائیں گے، تعلیم کے ادارے وہ رہیں گے نہیں۔ جناب اسپیکر، صدر زرداری نے ملک کے اندر جو عوام کے ایشوز ہے، چاہے وہ معیشت کے لحاظ سے یا صحت اور تعلیم کے بنیادی جو ایشوز ہیں ان پہ بھی بات کی، مگر ساتھ ساتھ پاکستان کا جو موقف ہے، چاہے وہ کشمیر کے ایشو پہ یا فلسطین کے ایشو پہ، اس پہ بھی صدر زرداری نے واضح بیان کیا، اور میں اس چیز کا مذمت کرنا چاہوں گا کہ جس وقت صدر پاکستان کا کشمیر پالیسی، پاکستان کے فلسطین کے بارے میں جو بیانیاں ہیں، وہ نہ صرف اس ایوان میں پاکستان کے عوام کے سامنے رکھ رہے تھے، مگر جو ہمارا فورن ڈیلیگیشن یہاں بیٹھے تھے، جو ڈپلومیٹس یہاں بیٹھے تھے، ان کے سامنے بھی رکھ رہے تھے، تو ہمارا دوست جو اپوزیشن بینچز پہ بیٹھنے چاہیے تھے وہ وہاں نہیں بیٹھے تھے، وہ یہاں شور شرابہ کر رہے تھے، وہ سیٹیاں بجا رہے تھے۔ تو کیا پیغام وہ نہ صرف پاکستان کے عوام کو مگر ہمارا ڈپلومیٹس کو بھیج رہے ہیں کہ ان کا جو ذاتی ایشوز ہے، وہ جو ان کا رونا دھونا ہے، وہ نہ صرف پاکستان کے مسائل سے ان کی نظر سے زیادہ اہمیت رکھتے ہیں، مگر چاہے وہ کشمیر کا مسئلہ ہو یا فلسطین کے مسئلہ ہو، ان موقع پہ بھی وہ اپنا سیاست کو ترجیح دیتے ہیں، ان اہم نیشنل ایشوز کو ترجیح نہیں دیتے۔ جناب اسپیکر، میں جہاں ہمارا جو انٹرنیشنل پالیسی ہے کشمیر کے حوالے سے، اس پہ صدر زرداری صاحب کا شکر گزار ہوں کہ اتنے واضح الفاظ میں ایک بار پھر ضائع کیا گیا۔ ساتھ ساتھ جو احتجاج چل رہے تھے آزاد کشمیر میں، وہاں کی ایشوز کے مطابق، اس پہ بھی میں صدر زرداری کا شکر گزار ہوں کہ اس نے اس کا جو جلدی اس کا انٹرونشن تھا اس ایشو پہ، اور نوٹس لینے کا اس ایشو پہ، اور میں حکومت وقت کا بھی شکر گزار ہوں ان کا جنرس ایلوکیشن کا، کہ انہوں نے جو وہاں کے عوام کے جینیوئن مسائل، جینیوئن ایشوز تھے، جینیوئن مطالبات تھے، ان کو مانتے ہوئے انہوں نے کشمیر کے لیے، آزاد کشمیر کے لیے ایک پیکج کا اعلان کیا ہے۔ ساتھ ساتھ جناب اسپیکر، میں آپ کے تھرو حکومت وقت کو ایک اور ایشو کو ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا۔ اس وقت جناب اسپیکر، پاکستان کے کسان صوبہ پنجاب، صوبہ سندھ میں سراپا احتجاج ہے، اور ہم بلوچستان میں بھی، بالکل بلوچستان میں بھی، پورا ملک میں بھی ہمارا
کسان سراپا احتجاج ہے. اور ہم سب چاہے اپوزیشن بینچز پہ ہو یا حکومت کے بینچز پہ ہو، آپ ہمارے تینوں کے تین جو پیپلز پارٹی، پی ٹی آئی، مسلم لیگ کے منشور ہیں، اگر آپ وہ پڑھیں تو ہم سب نے یہ الفاظ استعمال کیا ہے کہ پاکستان کا زراعت اس ملک کی معیشت کا بیک بون ہے. اگر کشمیر ہمارا شہرگ ہے تو ہمارا معیشت کا شہرت اس ملک کے کسان ہے. تو جناب اسپیکر، یہ ایسے ایشو ہے جہاں تمام سیاسی جماعتوں کو ایک پیج پہ ہونا چاہیے. ایک یہ جو کسانوں کا معاشی قتل ہوا، اگر ہم اپنا ایکسپورٹس میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں اور پاکستان کی معیشت کو فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں تو کل نہیں آج ایکشن لینا پڑے گا جناب اسپیکر. جو یہ فیصلہ ہوا کہ باہر سے گندم خریدا جائے گا، اس کی وجہ سے آبویسلی حکومت نے اپنا پروکیورمنٹ کم کیا، سندھ حکومت نے اپنا پروکیورمنٹ کم کیا، پنجاب کا سننے میں آ رہا ہے کہ انہوں نے پروکیور ہی نہیں کیا، اور جو مارکیٹ میں آبویسلی اس کی وجہ سے کسانوں کو وہ ریٹ نہیں مل رہا ہے. تو ہر طرف سے پاکستان کا کسان پریشان ہے. And to add insult to injury, Mr. Speaker, نہ صرف ویٹ امپورٹ ہوا، نہ صرف ویٹ پروکیورمنٹ نہیں ہو رہا، نہ صرف ان کو اپنا ریٹ نہیں مل رہا ہے، مگر حکومت نے ایکسپورٹ پہ بھی پابندی لگایا ہے جناب اسپیکر. کسان جائیں تو کہاں جائیں؟ مطلب یہ میرا سمجھ سے باہر ہے. وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو ڈھونڈنا چاہیے کہ یہ کون سے بیوروکریٹس ہیں، کون سے منسٹرز ہیں جو اس اسکینڈل میں ملوث تھے، ان کے خلاف ایکشن لینا چاہیے. اور جو اب حکومت کو فیصلے لینا ہی چاہیے، ایکشن لینا چاہیے، اس میں بھی دیر نہیں ہونا چاہیے جناب اسپیکر. کم از کم یہ مانتے ہوئے کہ یہ نقصان تو کسانوں کو ان کی وجہ سے تو نہیں ہو رہا ہے، یہ نقصان ان کو دنیا کا معاشی حالات یا پاکستان کے معاشی حالات کی وجہ سے نہیں ہو رہے ہیں، یہ نقصان ان نالائق، نااہل، ان ڈیموکریٹک، ان الیکٹڈ لوگوں کی فیصلوں کی وجہ سے ہو رہا ہے. تو یہ سپلائی اور ڈیمانڈ کا ایشو ہے، ہم کچھ کر نہیں سکتے ہیں. تو وزیر اعظم شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے ہدایت دی کہ آپ یہ آلو خریدیں، اور جب وہی بابو جو آج بھی اسی مائنڈ سیٹ کے ہیں اور تب کے اسی مائنڈ سیٹ کے، وہ کہتے تھے کہ آپ کیسے یہ کریں گے، ہم تو یہ کر نہیں سکتے ہیں. تو وزیر اعظم شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے اس وقت میں کہا کہ آئی ڈونٹ کیئر، آپ یہ آلو خرید کے سمندر میں پھینکیں، مچھلی کو کھلا دیں، مگر میرے کسانوں کو پریشان نہیں ہونا چاہیے. آج جناب اسپیکر ہمیں سمندر میں پھینکنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. غزہ میں، فلسطین میں جو فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، اس وقت ان کا ضرورت ہے، جتنا ان کو گندم کی ضرورت ہوگا پاکستان کی حکومت وہ گندم بھیجے، مگر پاکستان کے کسانوں سے آپ گندم پروکیور کرے، آپ گندم خریدے. یہ ظلم بند کرے، یہ معاشی قتل بند. ان
فیصلوں کی وجہ سے جناب اسپیکر اب یہ نقصان نہ صرف ابھی جاری ہے مگر ان فیصلوں کی وجہ سے ایسے نہ ہو کہ اگلے سال جو ہے ہمارا کسان کم پروڈیوس کرے، اور ایک بار پھر اس لیے کہ حکومت نے اتنا ان کو ڈس انسینٹیفائز کیا ہے ان کے غلط فیصلوں کی وجہ سے، اب ان کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے ہمیں ان کو انسینٹیوائز کرنا چاہیے کہ اگلا سال کا جو گندم کا فصل کا جو بھی سپورٹ حکومت کرنے کے لیے تیار ہے ان کو آج جو بجٹ آنے والا ہے اس میں اعلان کرنا چاہیے تاکہ وہ کانفیڈنس بڑھے ہمارے زرعی شعبے میں۔ اور ویسے ہی جناب اسپیکر اگر ہم سب مانتے ہیں کہ پاکستان کا زراعت ہمارا بیک بون ہے تو امید یہ ہے کہ جو حکومت اب بجٹ انٹروڈیوس کرے گی تو اس میں وہ خاص طور پہ نہ صرف کسانوں کے لیے ایک ایسا پیکیج اعلان کرے جس سے ہم نہ صرف پاکستان میں دکھائے لیکن دنیا کو دکھائے کہ کم از کم پاکستان کی حکومت دنیا مانے یا نہ مانے پاکستان کی حکومت یہ سمجھتی ہے کہ یہ ایک زرعی ملک ہے۔ پاکستان کی حکومت کو اپنا پالیسی سے اپنا بجٹنگ سے یہ واضح کرنا چاہیے کہ وہ اپنا ایگریکلچر سیکٹر میں انویسٹ کرنے کے لیے تیار ہے تاکہ وہ اپنے ملک کے لیے ایکسپورٹس کے صورت میں کما بھی سکتے ہیں۔ تو اگر حکومت اس بات پہ سیریس ہے تو ان کا بجٹ میں ایسے انسینٹیوز ہونے چاہیے، ایسے زراعت میں انویسٹ کرنا چاہیے جس سے ہم نہ صرف اس شعبے میں کانفیڈنس دلوا سکے مگر اپنے کسانوں کو فائدہ دلوا سکے۔ ایک بات جو پاکستان پیپلز پارٹی کے منشور کا بھی حصہ تھا اور وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی ابتدائی کی تقریر میں بھی موجود تھا کہ جو ہم اربوں روپے کا سبسڈیز فرٹیلائزر کمپنیز کو دیتے ہیں وہ اربوں روپے کا سبسڈیز ہمیں بند کرنا چاہیے اور ڈائریکٹلی کسانوں کو کسان کارڈ کے تھرو یہ سبسڈیز دلوانا چاہیے۔ اس طریقے سے آپ جو چھوٹا کسان ہے اور جو بڑے زمیندار ہے ان میں ایک فرق بھی واضح ہو رہا ہے۔ پاکستان کی حکومت کو بڑے زمینداروں کو سبسڈائز نہیں کرنا چاہیے، بڑے فیکٹریز کو سبسڈائز نہیں کرنا چاہیے، مگر اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا معیشت بھی ترقی کرے، زراعت کا شعبہ بھی ترقی کرے تو ہمارا جو غریب کسان ہے جس کی خون پسینہ کی محنت کی وجہ سے نہ صرف یہ معیشت چلتے ہیں مگر ہمارا باقی ملک چلتا، ان کو ہمیں سپورٹ کرنا پڑے گا جناب اسپیکر۔ فائنلی جو میں ایک پازیٹیو تجویز دینا چاہوں گا کہ ہمیں یہ مانتے ہوئے کہ اس ملک کے ساتھ یہ ظلم ہے کہ ہم کریں سٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لے کے کسانوں سے، کسان کے آرگنائزیشن سے انگیج کر کے، باقی پورے معاشرے سے انگیج کر کے ایسے آپ کنسسٹنٹ پالیسیز آج سے اعلان کریں کہ 10 سال تک پاکستان کا زرعی شعبے میں، زرعی معیشت میں یہ ہمارا پالیسی ہوگا تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر دنیا کی کوئی طاقت پاکستان کی ترقی نہیں روک سکے گا جناب اسپیکر۔ Finally, Mr. Speaker, I'd like to take this opportunity I'd like to take this opportunity کہ ان کا جو ہمارا اپوزیشن کے دوست ہے ان کا جو نان سیریس ایٹیٹیوڈ ہے اس پہ میں افسوس کا اظہار کرنا چاہ رہا ہوں۔ اب میں شروع کروں تو کہاں سے شروع کروں جناب اسپیکر؟ اب یہ تو آج کل کچھ پریشان ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی 3 نسلوں سے اس ملک میں جمہوریت کا بحالی، جمہوریت کو مضبوط کرنے کے لیے، سیاستدانوں کو مضبوط کرنے کے لیے، اس نظام کو چلانے کے لیے جدوجہد کرتے آ رہے ہیں، اور وہ 30 سالوں کے لیے اگر کسی نے ہمارا مخالفت کیا تو انہی لوگوں نے مخالفت کیا جناب اسپیکر۔
اور اب بھی وہ بات ایک کرتے ہیں مگر سیاست ان کا کچھ اور ہے. وہ بطور جمہوریت کو مضبوط، وہ کچھ جمہوریت کے بارے میں سیکھنا چاہتے ہیں. اگر وہ کچھ آئین کے بالادستی میں کوئی واقعی دلچسپی رکھتے ہیں، آرڈر ان دی ہاؤس. ابھی آپ نے بھی تقریریں کرنی ہے، رول آف لا میں یہ آپ نے بھی تقریریں کرنی کوئی ہے، اس طرح نہ واقعی کریں. دلچسپی رکھتے ہیں تو پاکستان پیپلز پارٹی آرڈر ان دی ہاؤس. موجود ہے. مگر اگر یہ ڈرامہ جو یہ کر رہے ہیں یہ انہیں کرنا ہے تو اس کا نہ ان کا کوئی فائدہ ہوگا نہ پاکستان کے عوام کا کوئی فائدہ ہوگا. جناب اسپیکر، یہ غیر سنجیدگی دیکھیں ان کے. یہ تو ہر بار، اس بار اور ہر بار ایسے تحفے دیتے ہیں جناب اسپیکر. جب بھی وہ کسی صوبہ کو سنبھالتے ہیں تو تحفہ. پچھلی دفعہ پنجاب کو بزدار کی صورت میں تحفہ، اس دفعہ مطلب پختونخوا کا قصور کیا ہے جناب اسپیکر؟ پختونخوا کا قصور کیا ہے جناب اسپیکر؟ اس قسم کا چیف منسٹر دلوا دیا. یہ ایک بار پھر آرڈر ان دی ہاؤس. ان کا منافقت کی ثبوت ہے. یہ ان صوبہ کے مسائل کا حل نہیں نکالنا چاہتے، ان کا جینین ایشوز پہ سیاست نہیں کرنا چاہتے. جو ان کا صوبائی ذمہ داریاں ہیں وہ پورا کرنے کے لیے تیار نہیں. دلچسپی ہے تو اپنا ذاتی مسئلے پہ، اپنے رونے دھونے پہ وہ نہ پاکستان کے عوام نہ اس صوبہ پہ جہاں ان کا حکومت ہے اس صوبہ کا عوام کے مسائل حل کرنے میں کوئی دلچسپی رکھتے ہیں. یہ جو تحفہ دیا ہے انہوں نے پختونخوا کو تو اتنا ڈرامہ باز ہے جناب اسپیکر. میں آپ کو کیا بتاؤں، حقیقت کچھ اور ہے، دکھاتا کچھ اور ہے. یہی شاید ان کا سیاست ہے. ویسے یہ جو وزیر اعلیٰ ہے یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے بنایا ہے. آرڈر ان دی ہاؤس. تشریف رکھیں کٹک صاحب، تشریف رکھیں. جناب اگر آپ نے اسپیکر تشریف رکھیں. یہ سمجھتے ہیں کہ Order in the انہوں نے house. بنایا ہے، اصل میں کسی اور نے بنایا ہے جناب اسپیکر. اور اس کا تو ماشاءاللہ جناب اسپیکر اتنا سیٹنگ ہے میں آپ کو کیا بتاؤں. وہ تو سب سے پہلے کس سے ملتا ہے جناب اسپیکر؟ سب سے پہلے وزیر اعلیٰ بننے کے بعد وہ تو ہمارا دوست، میرا تو بھائی. آپ کو موقع ملے گا، بولیے گا. میرا تو تشریف بھائی رکھیں. محسن کٹک نقوی صاحب صاحب تشریف سے ملتا ہے رکھیں. جناب اس طرح نہ کریں، اتنا آپ نے بھی اچھا بولنا بچہ ہے تشریف جناب رکھیں. اسپیکر، اتنا اچھا بچہ ہے آپ کا تحفہ. تو پھر اب خان صاحب کو کیا منہ دکھائے؟ خان صاحب کو یہ ہوائی فائرنگ کرتا ہے ہر دن جناب اسپیکر. ہوائی فائرنگ بیان دیتا ہے تو ہمارا معصوم گورنر پختونخوا کے خلاف بیان تو گورنر صاحب کے لیے. خان کو تو بھی خوش رکھنا ہے اور سی ایم بھی رہنا ہے جناب اسپیکر. مسئلہ اس میں وہ ہے، مسئلہ اس میں صرف اتنا ہے کہ چاہے پختونخوا ہو، چاہے یہاں ہو، چاہے یہ پچھلے ان کا حکومت کا کارکردگی ہو، ڈوگر ان صاحب کا آپ دیکھیں یہ سیاست ہی یہی رہا ہے کہ دکھانا کچھ اور ہے، کرنا کچھ اور ہے، اور اس کا نقصان پاکستان کے عوام بھگت رہے ہیں. ان کا جو غیر سنجیدہ سیاست ہے جناب اسپیکر وہ آپ دیکھ لیں. یہ اب
کہتے ہیں سیاست کرے جو سیاسی ونگ ہے, جو سیاسی لوگ ہیں, جو جمہوریت جانتے ہیں, ان کو آگے لے کر آنا چاہیے, چاہے وہ یہاں ہو, چاہے وہ پختونخوا میں ہو, تاکہ وہ پاکستان کے عوام کو دکھائے کہ ان میں سے کچھ گندے انڈے ہوں گے جو اس قسم کا سازش میں ملوث تھے. اگر وہ یہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو پھر وہ یہ کہہ رہے ہیں جناب اسپیکر کہ یہ سارے کے سارے گندے انڈے ہی ہے. اگر وہ مذمت کرنے کے لیے, توبہ کرنے کے لیے تیار نہیں تو مطلب وہ اون کر رہے ہیں the leader of the opposition جناب اسپیکر. بھائی آپ کا وزیر اعظم بات کر رہا ہے, بیٹھو. جناب اسپیکر, میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ان کا جو لیڈر آف دی اپوزیشن ہے, تشریف رکھیں, آرڈر ان دا ہاؤس, تشریف رکھیں جناب. ان کا جو لیڈر آف دی ممبران سے گزارش ہے, تشریف رکھیں. جواب دیں پلیز. جناب اسپیکر, یہ کہتا ہے, تشریف رکھیں, یہ کہتا ہے, مستی خیل صاحب تشریف رکھیں. جناب اسپیکر, میں بھی اگنور کر رہا ہوں ان کو, آپ بھی ذرا اگنور کریں. جہاں تک ان کا جو لیڈر آف دی اپوزیشن ہے, ان کا جو لیڈر آف دی اپوزیشن ہے جناب اسپیکر, اس نے مئی 9 کی کو اٹیمپٹ کو, مئی 9 کی دہشت گردی کو شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت کے ساتھ کیسے ملایا ہے. ان غیر جمہوری, غیر سیاسی لوگوں کو اندازہ نہیں ہے کہ کہاں شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت اور کہاں یہ دہشت گردی جو مئی 9 پہ ہوا تھا. نہ صرف ہم اس کا مذمت کرتے ہیں جناب اسپیکر, ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ اس بات پہ نوٹس لیں کہ جو دہشت گردی ہوا, یار ان کو چھوڑے, ان کو رونا. اس بات کا ہم مذمت کرتے ہیں. مئی 9 پہ ان کا سو کال لیڈر کو نیب نے گرفتار کیا. وہ ایک رات جیل سے اتنا گھبرا گیا جناب اسپیکر کہ اس نے اعلان جنگ کر دی. اس نے اپنی سیاسی کارکنوں کو ہدایت دی کہ حملہ کرو, ملٹری انسٹیٹیوشنز پہ حملہ کرو, شہداء کے مونیومنٹس پہ حملہ کرو. یہ دہشت گردی تھا. آپ مجھے بتائیں جناب اسپیکر, قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کا شہادت ہمارے کارکن نے اپنے آپ کو جلائے جناب اسپیکر, پنجاب میں اپنے آپ کو جلائے, مگر کسی فوجی انسٹالیشن کو, کسی شہداء کا مونیومنٹ پہ حملہ نہیں کیا. شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا شہادت ہوئی, ہمارا کارکن نہیں, پاکستان کے عوام چاروں صوبوں میں سراپا احتجاج تھا, چاروں صوبوں میں سراپا احتجاج تھا. فوجی عامر کا حکومت تھا, چاروں صوبہ میں احتجاج ہوا, گراؤ جراؤ بھی ہوا جناب اسپیکر, میں یہ مانتا ہوں, مگر کسی ایک شہداء کے مونیومنٹ پہ حملہ نہیں ہوا, کسی ملٹری انسٹالیشن پہ حملہ نہیں ہوا. ہم شہادتیں دے کے, نسلوں کو اپنا کندھے پہ اٹھا کے پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگاتے ہیں اور محب وطن لوگ ہیں.
یہ اپنی انگلی کٹا کے ایک رات جیل میں گزار کے پاکستان کے خلاف بغاوت کا اعلان کرتے ہیں، دہشت گردی کرتے ہیں. یہ ہم میں اور ان غیر جمہوری غیر سیاسی لوگوں میں فرق ہے جناب اسپیکر. نہ ان کا مقابلہ ہو سکتا ہے، نہ وہ عوام کا مسائل حل کرنا چاہتے ہیں، نہ وہ جمہوریت میں کوئی دلچسپی رہتے ہیں. ان کا لیڈر رو رہا ہے، رو رہا ہے، رو رہا ہے. مجھے نکالو، 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 نکالو. اس لیے پھر لیڈر کو خوش کرنے کے لیے یہ حقیقی آزادی نہیں، یہ تاریخی آزادی نہیں، یہ لیڈر کا رونا دھونا بند کرنا ہے. کچھ سامنے دکھانا ہے، کچھ پیچھے کچھ اور کرنا ہے. یہ ہے ان کی سیاست، یہ ہے یہ سیاسی جماعت. اور انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی اس گالم گلوچ کی سیاست کو، اس نفرت اور تقسیم کی سیاست کو، اس دہشت گردی کی سیاست کو عوام کے میدان میں جمہوری انداز سے